بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والانبیاء وعلی آلہ المجتبی وصحبہ بدور الدجا ونجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدلوا بها الی الحکام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا خلاصہ ترجمہ اور مفہوم یہ ہے: حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اور اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ تم اپنی جانوں پہ خیانت کرتے تھے، اس نے اپنی رحمت کے ساتھ تم پر رجوع فرمایا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب جب چاہو اگر اب چاہو تو ان سے صحبت کرو، یعنی رمضان شریف کی راتوں میں، اور وہ کچھ طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، پھر رات آنے تک اپنے روزے کو پورا کرو، اور اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور ناحق ایک دوسرے کے مال کو آپس میں نہ کھاؤ، اور رشوت کے طور پر اس مال کو حاکموں تک نہ پہنچاؤ۔
کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم ناجائز طور پر کھا لو جب کہ تم جانتے بھی ہو۔ اس سے پہلے آیت نمبر 186-87 میں آیہ مبارکہ 186 میں دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب بھی میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، تو میں اپنے بندوں کے کریم ہوتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ان آیات مبارکہ کے اترنے سے پہلے ماہ رمضان میں رات کے وقت بھی شادی شدہ لوگوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ممانعت تھی۔ اور وہ منع کلی طور پر نہیں تھا، ابتداءً ایسا تھا، افطاری اور عشاء کے بعد سونے سے پہلے اجازت تھی، لیکن جب آنکھ لگ جائے تو اس کے بعد جاگنے کے بعد رات میں اس عمل کی اجازت نہیں تھی۔ تو بعض اہل ایمان اس سلسلے میں اس حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، ان سے رہا نہ گیا، اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہوئے، اپنا معاملہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معاف کروائیں۔ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کو نازل فرمایا کہ آج سے تمہارے لیے رمضان شریف کے دنوں میں راتوں کو اپنی بیویوں سے صحبت کرنا، ان کے پاس جانا، یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے، وہ پہلے سے جانتا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور بے احتیاطی کرتے ہیں، اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے۔ فالآن باشروہن، تو آج سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دے دی ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں کسی بھی وقت جب چاہو، اگر چاہو تو اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ اولاد لکھی ہوئی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کو تلاش کرو۔ بعض اہل علم، بعض مفسرین نے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا مستفاد یہ ہے، اس سے ایک فائدہ یہ تفسیری اخذ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ رمضان شریف کی بابرکت راتوں میں
اگر یہ نیت کرتا ہے کہ اس میں صحبت سے اللہ تعالیٰ برکت والے وقت میں جو حمل ٹھہرے گا اس سے اللہ تعالیٰ برکت والی اولاد دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس صحبت سے تم یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھا ہوا ہے، جو اولاد ہے، وہ اولاد تمہیں حاصل ہو جائے، اس بات کی تمہیں اجازت دے دی گئی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ من الفجر میں جو من ہے یہ یا تو تبعیدیہ ہے یا بیانیہ ہے۔ اگر یہ تبعیدیہ ہو تو پھر من الفجر کا معنی یہ ہوگا کہ صبح کی سفیدی کا پھوٹ جانا اور روشنی کا ظاہر ہونا، صبح صادق کا، یہ فجر کا حصہ ہے۔ اور اگر من بیانیہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہی فجر ہے۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ اس مقام کو سمجھنے میں بعض مفسرین کو، جو ہمارے اردو مفسرین ہیں، ایک غلطی یہاں لگی ہے۔ اس میں سے ایک کی نشاندہی میں کیے دیتا ہوں۔ مولانا مودودی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ فجر کے وقت بھی کسی کی آنکھ کھل جائے اور وہ لیٹ جاگا ہے تو وہ جلدی جلدی کھا سکتا ہے، یعنی فجر کا ٹائم داخل ہو گیا تو جلدی جلدی وہ کچھ کھا کے روزہ رکھ لے۔ اور ایک تو من الفجر سے، اور دوسرا بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس سے ان کو غلطی لگی۔ تو اعلی علم سے غلطی ہو جاتی ہے جب پوری طرح سارے دلائل سامنے نہ ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے، جب وقت شروع ہو گیا تو جو آپ کے لیے سحری کھانے کی جتنی اجازت تھی وہ وقت ختم ہو گیا۔ تو وقت ختم ہو جانے کے بعد، فجر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد جب آپ کھائیں پئیں گے تو وہ جو شرحن روزے کا وقت ہے اس میں آپ کھا پی رہے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سن لیں، جو ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے یہ فجر داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ جب فجر داخل ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہے، تو کئی لوگ اذان ہوتی رہتی ہے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اگر وقت سے پہلے اذان ہو جائے تو وہ شرعاً اذان نہیں۔ وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی نماز کا جب اذان ہوتی ہے، وقت داخل ہونے سے پہلے ہو جائے تو اذان کے لیے، نماز کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہے۔ تو جب وقت داخل ہی نہیں ہوا تو اس وقت اگر اذان ہوگی تو اذان دوبارہ دینی پڑے گی۔ اس لیے جب وقت داخل فجر کا ہو جاتا ہے تو پھر اذان ہوتی ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ جو ٹائم عام طور پر کیلنڈر پہ لکھا ہوتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے سحری ختم کر دینی چاہیے۔ تو اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عبداللہ ابن مکتوم کی جو اذان ہے یہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ جب تہجد کا وقت داخل ہوتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کے بعد سحری کے قریب اذان دیتے تھے۔
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تہجد کے لیے ہوتی تھی، ان لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی جو سحری کے لیے لوگوں کو جگاتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب تک عبداللہ ابن مکتوم کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے تم کھا سکتے ہو، کہ یہ جو حضرت بلال کی اذان ہے یہ رات کی اذان ہے، یہ تہجد کی اذان ہے، اس کے بعد سحری کا وقت آپ کھا پی سکتے ہیں۔ تو حضرت بلال کی اذان سے دھوکہ نہ کھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت بلال کی اذان پہ کوئی بندہ سحری اپنا روزہ بند کر لیتا ہے اور سحری کر لیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ جو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب سحری ختم ہوتی تھی تو وہ فجر کی اذان دیتے تھے، اس لیے حکم دے دیا گیا کہ ان کی اذان سے پہلے پہلے تم سحری کھا لو۔ تو من الفجر جو ہے یعنی فجر میں سے جب صبح کی سفیدی، اس دھاگے سے مراد صبح کی روشنی کا پھوٹنا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو میں نے ایک سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا اور وہ سامنے رکھ کے میں کھاتا رہتا تھا۔ جب سفید دھاگا نظر آنا شروع ہو جاتا تو میں سحری ختم کر دیتا تھا۔ تو میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری عقل کم ہے، تمہاری سمجھ کم ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے اس سے دھاگا سمجھ لیا ہے، اس سے دھاگا مراد نہیں ہے بلکہ صبح کی روشنی مراد ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کا فہم ہے عرب کے لوگ بھی اس کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت کی ان کو ضرورت پڑتی تھی۔ اس کی متعدد مثالیں ہم نے ابتدا میں جب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث شریف کی کیا ضرورت ہے اس پر آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ اور فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حالت میں کہ جب تم اعتکاف میں ہوتے ہو اور مسجدوں میں ہوتے ہو۔ اب حالت اعتکاف میں جب کوئی جسمانی ضرورت پڑے تو بندے کو گھر تک جانے کی اجازت ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسجدوں کے ساتھ بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، وضو کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو لوگ اپنے گھروں میں وضو کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ حالت کے اعتکاف میں تمہیں مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجدوں میں وضو کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے آتے تھے۔ تو یہیں اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ گھر آپ گئے تو آپ کو ہر چیز کی اجازت ہو گئی۔ اگر مسجدوں میں جب تم نے اعتکاف کیا ہے تو صرف اس طرح کی ضرورت کے لیے تم جا سکتے ہو، قضائے حاجت ہو، تم نے بہانہ کرنا ہے یا پیشاب کرنا ہے تو جا سکتے ہو، اور تمہیں اپنی بیویوں سے اعتکاف کی حالت میں ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن مجید کا ایک یہ اسلوب ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے بندہ گناہوں میں پڑ سکتا ہے ان اسباب کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے بدکاری اور زنا کو حرام قرار دیا گیا، تو اس کے جو مبادیات ہیں کہ پہلے آنکھ دیکھتی ہے اور آنکھ سے برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے، پھر دل کے اندر خیال جمتا ہے، تو پہلے ہی سے ہی
بری نیت کے ساتھ غیر محرم عورت کو دیکھنا ہی منع کر دیا گیا کہ ایسا سبب جو گناہ کے قریب بعد میں لے کے جا سکتا ہے، شروع سے ہی اس کو منع کر دیا گیا۔ اسی طرح مال یتیم کے بارے میں فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ جب تم اس میں دلچسپی لوگے پھر تم استعمال بھی کر لوگے۔ اللہ کی حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ جو اللہ نے حدود رکھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھل کے بیان کرتا ہے۔ رمضان شریف کے احکام بیان ہوئے، پیچھے دعا کا ذکر ہوا، تو ساتھ ہی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، حرام مال کھانے سے ممانعت کی آیت نازل ہوئی، اس لیے کہ دعا کی قبولیت میں اور عبادات کی قبولیت میں رزق حلال کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جتنا رزق حلال کا اہتمام کرے گا اتنی ہی اس بندے کی عبادات قبول ہوں گی۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ، آپ سے کسی نے کہا کہ آپ نے احسان پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ احسان نیکی کے ایک اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے تم یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام آ کر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہاری ایمانی کیفیت اور تمہاری ایمانی حالت اس درجے پہ نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھ سکو، یہ مفہوم میرے حضرت صاحب اس کا بیان کرتے تھے اس طرح کہ اگر تم اس مقام پر نہیں ہو کہ اس کو دیکھ سکو، اس کے جلووں کو دیکھ سکو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا تو تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب یہ تصور پختہ ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس سے دل کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور احسان کو ہماری عام اصطلاح میں، عرف عام میں تصوف کہتے ہیں۔ تو حضرت امام قاضی ابو یوسف سے پوچھا گیا کہ آپ نے احسان یعنی تصوف پر، یہ لفظ اس لیے میں احتیاط کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تصوف کا لفظ تو 3 صدی میں آ کر بیان ہوا ہے اور قاضی ابو یوسف تو 2 صدی کے ہیں، تو احسان کے بارے میں آپ نے، یعنی ہمارے ہاں جس کو تصوف کہا جاتا ہے، جس میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے اللہ کی عبادت میں، انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دل کو لگایا جاتا ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ قلب کی صفائی کے ساتھ اور صفائی قلب کے ایک مقام کو حاصل کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے بعد اللہ کے تعالیٰ کی طرف ایک رجوع ہوتا ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ یہ جو احسان ہے شرحاً حدیث میں، اسی احسان کی تعبیر جو ہے یہ تصوف ہے۔ تو قاضی ابو یوسف سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس پہ کوئی کتاب نہیں لکھی احسان پر یعنی تصوف پر؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنی کتابوں میں جو تجارت کے اور حلال و حرام کے احکام بیان کیے ہیں، کہ جو سودا ہے اس کی قسمیں ہیں، آگے اس کے شرعی احکام ہیں، کہ فصل ابھی پیدا نہیں ہوئی، باغ ہیں، درخت ہیں، اور ایک بندہ یہ سودا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جو پھل لگیں گے وہ اتنے میں نے خریدنے ہیں، یعنی ابھی فصل لگی ہی نہیں، درختوں کے ساتھ پھل لگے ہی نہیں اور پہلے ہی درختوں کے حساب سے سودا کر لیا جاتا ہے، اس کا اور مسئلہ ہے۔ اور درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں
اور پھر اس کا سودا کر دیا جاتا ہے کہ بغیر تولے، بغیر کسی ان درختوں کے پھلوں کی قیمت کر کے تو پھر آپ وہ سودا کر لیتے ہیں، جس کے اور احکام ہیں۔ بیع کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح اس میں سے اگر زیادہ پھل خراب نکل آتے ہیں تو پھر مسئلے کی صورت اور ہوگی۔ اگر ہر سال اس میں سے کچھ پھل خراب ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر صحیح ہوتے ہیں تو پھر مسئلے کی صورت اور ہوگی۔ یہ حلال و حرام کے احکام احادیث کی روشنی میں کتب فقہ میں بیان ہوئے ہیں۔ تو جب قاضی ابو یوسف سے پوچھا گیا کہ آپ نے احسان یعنی تصوف پہ کچھ نہیں لکھا، تو کہنے لگے میری کتابوں کے اندر آپ حلال و حرام کے احکام تم نے نہیں پڑھے۔ تو پوچھا گیا کہ یہی احسان ہے؟ فرمایا یہی تو احسان و تصوف ہے کہ لقمہ حلال کھائے گا تو عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، لقمہ حلال کھائے گا تو اس کے ذکر و اذکار اثر ان میں ہوگا۔ تو پیچھے دعا کا ذکر ہوا، روزے کا ذکر ہوا، اعتکاف کا ذکر ہوا، ساتھ ہی یہ حکم بیان ہوا کہ حرام نہ کھاؤ۔ یعنی عبادات کی قبولیت اور دعا کی قبولیت میں اتنا دخل ہے رزق حلال کو۔ دو چیزیں شرط ہیں عبادت کی قبولیت کے لیے، عقل حلال اور صدق مقال، حلال کا لقمہ کھانا اور سچی بات کرنا۔ اس لیے کہ بندہ جب سچ کو اختیار کرتا ہے اور حق بولنا شروع کر دیتا ہے تو پھر بندے کو خود محنت نہیں کرنی پڑتی۔ حق بولنے سے اور سچ بولنے سے اور کھری بات کرنے سے بندے کو ایک فائدہ ملتا ہے کہ پھر عبادات اور ذکر و اذکار کی ضرورت زیادہ نہیں پڑتی۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں خود تمہارے احوال کو درست کر دوں۔ سورہ احزاب میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کرو، لگی لپٹی بات نہ کیا کرو، کھری کھری بات کر دیا کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمالوں کو خود بخود درست فرما دے گا، تمہارے اعمال خود درست کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایک تو ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے تو ہمارے اعمال کو خود درست کر دے گا، اور جو پہلے تم سے غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ خود ہی معاف فرما دے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور رشوت کے طور پر تم اگر حاکموں کے پاس جاتے ہو اور حاکموں کو رشوت دے کر غلط فیصلے کروا لیتے ہو اور دوسروں کے مال کھاتے ہو اور تمہیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ مال حرام ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے۔ اگر حاکم کو حقیقت حال نہ بتائی جائے اور کوئی بندہ ایسے طریقے کے ساتھ بنا سوار کر اپنا معاملہ پیش کرتا ہے حاکم کے سامنے جس سے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، فیصلہ تو اس کے حق میں ہو گیا لیکن وہ مال اس کا نہیں ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے فرمایا من اموال الناس، رشوت دے کر یا کسی طریقے سے تم نے چالاکی کے ساتھ اپنا معاملہ قاضی کے سامنے پیش کر دیا اور تم نے وہ چیز لے لی، قاضی نے فیصلہ کر بھی دیا ہے لیکن وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اموال الناس، وہ مال لوگوں کا ہی مال رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کی نشاندہی کی تھی کہ لوگ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جج کے سامنے جائے اور وہ طلیق اللسان ہو اور بہت باتیں کرنا جانتا ہو، اپنی بات طریقے سے پہنچانا جانتا ہو، اور وہ ایسے طریقے کے ساتھ بات کرے کہ قاضی سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، تو اس صورت میں وہ جو قاضی ہوگا وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اس پر کہ بندے نے، بعض لوگ بات بنانا جانتے ہیں، ان کے پاس ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے مطلب حاصل کرنے کے لیے وہ ایسی تقریر کرتے ہیں، ایسا بیان کرتے ہیں کہ قاضی کو بھی حیران کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطرے کی نشاندہی فرمائی
کہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں تم میں اور ہیں جو ایسا معاملہ پیش کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر کسی کے ساتھ ایسا فیصلہ ہو جائے تو وہ مجھ سے آ کر بات کرے تاکہ معاملے کی چھان بین ہو۔ اور قرآن نے کہا کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اگر تم نے رشوت دے کر یا کسی چالاکی کے ساتھ قاضی سے فیصلہ کروا لیا ہے، اور جو حاکم تھا، یا حاکم سے مراد قاضی ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے، اس سے آپ نے حق دوسرے کا لے لیا، من اموال الناس، وہ تمہارا نہیں بنے گا، وہ لوگوں کا مال ہی رہے گا، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور جب کہ تم جانتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حلال و حرام کے احکامات بیان کیے ہیں۔ اس قاضی کے فیصلے پر آگے بہت ساری تفصیلات ہیں۔ ائمہ اربعہ کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ائمہ ثلاثہ کے ساتھ کچھ قضاء کے مسئلے میں جہاں اختلافات ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے آئندہ بیان کی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ ایک رکوع یا 5-6 آیات بیان کی جائیں تاکہ یہ درس قرآن کا جو سلسلہ موقوف ہوا ہے تقریباً 5 ماہ 21 دن کے بعد، آج 12 مارچ کو آخری درس ہوا تھا جمعرات کو، اور پھر آج کیا تاریخ ہے؟ آج 3 ستمبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، انشاءاللہ پابندی کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اس درس کے سلسلے کو آگے چلایا جائے۔ آگے پھر اوقات کا اور چاند کے اتار چڑھاؤ کا بیان ہوتا ہے، اس کے بھی احکامات ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ دروشی